کوئٹہ کے نواحی علاقے ہنا اوڑک میں ہونے والے دہشت گردی کے خلاف ایئرپورٹ روڈ پر جاری دھرنا وزیر بلوچستان سرفراز بگٹی کے کامیاب مذاکرات کے بعد ختم کر دیا گیا۔ یہ دھرنا 5 جولائی کو کلی ببری میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 5 مقامی افراد کے جاں بحق اور 9 کے زخمی ہونے کے خلاف دیا جا رہا ہے، جبکہ خوش آئند بات یہ ہے کہ اسی علاقے سے اغوا کیے گئے 11 افراد بازیاب ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب مانگی ڈیم حملے کے متاثرین کا احتجاج اب بھی جاری ہے۔ مانگی ڈیم حملے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کے نماز جنازہ ادا کر کے انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک تو کر دیا گیا ہے، تاہم شہداء کے لواحقین کا میتوں کے ہمراہ کوئٹہ کے کوئلہ پھاٹک پر دھرنا برقرار ہے، جبکہ زیارت میں ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کے باہر متاثرہ خاندانوں کا دھرنا چوتھے روز میں داخل ہو گیا ہے، جن کا مطالبہ ہے کہ دہشت گردی میں ملوث عناصر کو فوراً کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے مقابلوں کے دوران ایک ڈاکو کو ہلاک اور زخمیوں سمیت 6 کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق لیاقت آباد جونا ڈپو کے قریب مقابلے میں ایک ڈاکو مارا گیا، جبکہ اس کے ایک زخمی ساتھی کو دھر لیا گیا، تاہم ان کا ایک اور شریک جرم فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ ادھر نیپا پل کے پاس ہونے والے ایک اور مقابلے کے بعد زخمی سمیت 2 ڈاکوؤں کو حراست میں لے لیا گیا۔ علاوہ ازیں اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11:30 میں بھی کامیاب کارروائی کے دوران زخمیوں سمیت 4 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ان تمام ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، چھینے گئے موبائل فونز، نقدی اور چوری شدہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں خٹک ڈیم کے قریب کرک اور کوہاٹ پولیس نے ایک کامیاب مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق اس اہم کارروائی کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 4 خطرناک دہشت گرد مارے گئے۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے ان دہشت گردوں کا تعلق بدنام زمانہ زاہد گروپ سے تھا، جو ماضی میں متعدد پولیس افسران کی شہادت اور سنگین جرائم میں ملوث تھے۔ اس اہم کارروائی کی حساسیت کے پیش نظر ڈی پی او کرک اور ایس پی صدر کوہاٹ خود آپریشن کے دوران موقع پر موجود رہے اور پوری کارروائی کی نگرانی کی۔ ایران کے جنوبی صوبے بوشہر، چغادک اور بندر عباس سمیت سیستان اور بلوچستان کے شہر کونارک میں جمعرات کے روز متعدد زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بوشہر اور اس سے ملحقہ شہر چغادک کے اطراف 6 دھماکے جبکہ کونارک میں 3 دھماکے سنے گئے۔ واضح ہے کہ بوشہر وہی شہر ہے جہاں ایران کا حساس اور اہم جوہری بجلی گھر واقع ہے، تاہم اب تک ان دھماکوں کی نوعیت اور جانی یا مالی نقصان کی کوئی سرکاری تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ یہ دھماکے ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب مشہد میں ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے دھمکی آمیز بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے الرٹ ہے اور ضرورت پڑنے پر تیسری بار بھی آزادانہ حملے کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی نماز جنازہ مشہد میں ادا کر دی گئی ہے، جس میں لاکھوں سوگواروں نے شرکت کی۔ اس الوداعی تقریب میں شہید سپریم لیڈر کے ہمراہ حملے میں نشانہ بننے والے ان کے دیگر اہل خانہ بشمول بیٹی بشریٰ خامنہ ای، داماد، بہو اور معصوم نواسی کے تابوت بھی لاکھوں کے جلوس میں روضہ امام رضا تک پہنچائے گئے۔ مشہد کی سڑکوں پر سوگواروں کا ایک سمندر امڈ آیا، جنہوں نے ایرانی پرچم، شہداء کی تصاویر اور انتقام کے مطالبات پر مبنی پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اس سے قبل ان کے جسد خاکی کو عراقی شہر کربلا میں امام حسین اور حضرت عباس کے روضوں پر لے جایا گیا تھا، جہاں حکام کے مطابق 70 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ واضح ہے کہ آیت اللہ خامنہ ای 28 فروری کو تہران پر امریکی اور اسرائیلی میزائل حملوں میں شہید ہو گئے تھے۔ مانگی ڈیم حملے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق 3 شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ہرنئی کے سنجاوی گراؤنڈ، جبکہ ایک شہید کانسٹیبل اختر محمد کی نماز جنازہ زیارت میں ادا کی گئی ہے، جہاں بلوچستان پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی۔ واضح ہے کہ دہشت گردی کے اس ہولناک واقعے میں جاں بحق افراد کی لاشیں گزشتہ روز زیارت کے علاقے مانگی کے قریب سے ملی تھیں، جنہیں سر، سینے اور پاؤں میں گولیاں مار کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے ضروری کارروائی کے بعد میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں، جس کے بعد جاں بحق اہلکاروں کے لواحقین نے 8 میتوں کے ہمراہ کوئلہ پھاٹک کے قریب احتجاجی دھرنا دے دیا ہے۔ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔
ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ بات چیت میں ایران کے خلاف ہونے والے امریکی حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ نے عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد البو سعیدی اور ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان سے بھی الگ الگ ٹیلی فونک رابطے کیے۔ ان اہم سفارتی رابطوں میں آبنائے ہرمز کی صورتحال سمیت حالیہ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا اور رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنے اور جنگ بندی کے لیے سفارتی چینلز استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔